السلام علیکم۔ میٹرک میں میرا بیٹا دوسری بار فیل ہوا تو میں نے دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ غصہ اترا تو بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر نہ جانے وہ دل برداشتہ ہو کر کہاں چلا گیا تھا۔ سالوں گزرتے گئے، جس سے اپنے بیٹے پر مجھے ناز تھا، اس نے بیوی کے کہنے پر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں اور میری بیوی سڑک پر بھیک مانگ کر کھانے لگے۔ ایک روز ایک بڑی گاڑی ہمارے سامنے رکی، نظریں سامنے موجود شخص پر پڑی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے میں روڈ کی طرف آیا جہاں سامنے ایک ہوٹل موجود تھا۔ ہم دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چلنے لگے۔ اب بھی لوگ ہمیں گالیاں دے رہے تھے کیونکہ ہم بہت آہستہ چل رہے تھے اور ان لوگوں کے سفر میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ میں بھی بیوی کو کہہ کر رہا تھا، جلدی چلو نیک بخت، ورنہ یہ لوگ ہمیں اپنی گاڑی کے نیچے کچل ڈالیں گے۔ وہ بیچاری میرے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلنے کی کوشش میں لڑکھڑانے لگی۔ اسی طرح گرتے پڑتے ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے۔ کرسیوں پر بیٹھے ہی ویٹر ہمارے پاس بھاگتا ہوا چلا آیا۔ میں نے کھانا آرڈر کیا تھا مگر اب اس کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے صرف 2 روٹیاں اور دال کی ایک پلیٹ ہی آرڈر کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر کھانا ہمارے سامنے رکھ گیا اور بل بھی تھما گیا۔ بل دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ پورے 350 روپے میں کہاں سے لاؤں گا جبکہ جیب میں صرف 10 روپے تھے۔ میری بیوی کہنے لگی، پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، ہاں میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ وہ بیچاری مطمئن ہو گئی۔ اسے مجھ پر یقین تھا کہ یہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اتنے برس ایک ساتھ گزر گئے تھے اور بالآخر میں نے اس سے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بول دیا کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ ویٹر ہمارے پاس دوڑا چلا آیا اور بل کی مانگ کرنے لگا۔ میں نے چہرے پر بیچارگی سجاتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ وہ ویٹر غصے ہوتے ہوئے کہنے لگا، جب تم جیسے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر کھانے کیوں آ جاتے ہو؟ مجھے نہیں پتا، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ اتنی بدتمیزی کرنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے تو کہا تھا کہ پیسے ہیں، پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو، اس لیے میں نے اسے تسلی دی اور ویٹر کا ہاتھ پکڑ کر دور لے گیا اور اس سے پوچھا کہ ہے کیا میں بل کے بدلے برتن دھو دوں؟ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، برتن دھونا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنی کچن میں لے آیا۔ اتنے سارے برتن دیکھ کر میرے اعصاب ختم ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ ویسے تو ہم اپنے برتن دھونے والے کو روزانہ کا 700 دیتے ہیں، مگر کیونکہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا، آرڈر کیا اور پھر جان بوجھ کر پیسے نہیں دی، اس لیے تمہیں 1 روپیہ بھی واپس نہیں ملے گا۔ اس کی بات سن کر میں استباء میں سر ہلانے لگا۔ میں اس نوجوان لڑکے کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مجھے برتن دھونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ویٹر نے برتن چیک کیے، پھر رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ میں 200 پکڑا دیے، جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ میں جلدی جلدی وہ پیسے جیب میں ڈالے اور تقریباً پاؤں گھسیٹتے ہوئے بیوی تک آیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کرسیوں پر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اب تو خاصا رش ہو چکا تھا۔ میں گھبرا گیا، دیکھا تو وہ سڑک کے کنارے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور افسوس بھی ہوا کہ وہ نیچے کیوں بیٹھی تھی۔ میں ہانپتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ مجھے اپنے پاس محسوس کرتے ہی وہ مطمئن ہو گئی اور اٹھ کر کھڑی ہونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں تو میں کرسی پر بٹھا کر گیا تھا، پھر نیچے کیوں بیٹھی تھی؟ وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ ویٹر نے مجھے اٹھا دیا تھا کیونکہ ان کے گاہ کے لیے جگہ نہیں بن رہی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گئی، آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں پکارتی رہی مگر تم آواز نہیں دے رہے تھے، تو یہاں بیٹھ گئی۔ وہ بچوں کی طرح ہاتھ تھامے مجھے ایک ایک بات تفصیل سے بتانے لگی۔ تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ کم از کم اسے تو بتا کر جاتا، ہوا اسے یوں پریشان نہ ہونا پڑتا۔ ہم دونوں کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی وہ ویٹر رش کی وجہ سے ہمیں کرسی پر بیٹھنے دے رہے تھے۔ مجبوراً ہم دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ نیچے بیٹھ کر بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ شرمندگی سے میں نے منہ چھپانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میری بیوی سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔
میں نے روتے ہوئے آنکھیں صاف کی تو بیوی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، میں مرد ہو کر رو رہا تھا۔ اس دن کے لیے بچوں کو بالا پوسا بڑا کیا، ان کے ناز نخرے اٹھاتے تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر سکیں۔ میں نے بے چینی سے کہتے ہوئے سڑک پر نظریں گاڑی تو ایک آدمی چلتا ہوا میری طرف پایا اور میری گود میں پیسے پھینک کر آگے بڑھ گیا۔ ہم دونوں کے چہرے اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر میں اس شخص کا چہرہ بخوبی جانتا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بیٹا تھا۔ شاید وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، مجھے بھیکاری سمجھ کر وہ پیسے دے کر جا چکا تھا۔ میں روتے ہوئے ان پیسوں کو دیکھنے لگا۔ میرے بیٹے نے مجھے پہچانا بھی نہیں اور پیسے دے کر چلا گیا۔ کیا میں ان کے پیسوں کا بھوکا تھا کیا؟ میں نے غصے سے بیوی کو دیکھا تو اس میں رونے میں شدت آ گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی سر جھکا کر رہ گئے۔ میرے بیٹے کو بھیک دیتا ہوا دیکھ کر بہت سے لوگوں نے آگے بڑھ کر کچھ پیسے ہماری گود میں پھینک دیے تھے۔ جوں جوں پیسے گود میں آ رہے تھے، میرے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میری سانس اکھڑانے لگی، ہاتھ میں عجیب سی چپچپاہٹ ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا تو فوراً رک گئی اور کہنے لگی، خیر تو ہے تمہارے ہاتھوں پہ یہ چپچپاہٹ کیسی ہے؟ میں نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے اسے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ پھر میرے ہاتھ سونگھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نے برتن دھوئے ہیں؟ اس کو پتہ چل چکا تھا اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ سمجھ گئی اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ وہ بھوکی رہ لیتی، مجھے برتن دھونے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ میری بات جلدی مان جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے چلتے ہوئے جھوپڑیوں کے قریب چلے گئے، جہاں سے بے آسرا لوگ رہائش پذیر تھے۔ پہلی جھونپڑی میں ایک بوڑھا شخص سو رہا تھا، جس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ ہم دونوں کے سامنے دیکھا وہ اشاروں میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس رہائش نہیں ہے اور رات ہو رہی ہے، کیا ہم ایک رات یہاں گزار سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک رات ہمیں گزارنے دے تو ہم اسے کچھ پیسے دینے کو تیار ہیں۔ میں نے مٹھی میں دبائے ہوئے پیسوں پر ایک نگاہ ڈالی اور اس آدمی کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہاں بالکل آپ لوگ رہ سکتے ہیں۔ میرا ایک پوتا ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، ابھی وہ باہر گیا ہوا ہے۔ جب آئے گا تو میں آپ کی اس سے بات کروا دوں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی سکڑ سمٹ کر ایک طرف لیٹ گئے۔ آدھی رات کو اس بوڑھے کا پوتا آیا اور خاموشی سے بوڑھے کے ساتھ چارپائی پر سو گیا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ صبح ہم لوگ ان لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر سڑک پر آ بیٹھے۔ ہمیں کل رات سے بھی زیادہ بھیک ملی، خوشی سے چہرے چمک اٹھے، کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے بیوی کو وہیں چھوڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اپنی جیب میں سے پرچی نکالی، بیوی اور اپنی دوائیاں خریدی اور اسی جھونپڑی میں واپس چلا گیا۔ وہ بوڑھا شخص برے طریقے سے کھانس رہا تھا، میں نے صبح اسے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ جلدی سے واپس جا کر اس کے لیے ایک کھانسی کا سیرپ خریدا اور اسے دے دیا۔ وہ شخص مجھے دعائیں دینے لگا۔ اب ہم دونوں کا ٹھکانہ وہ جھونپڑی تھی جہاں ہم رات کے کچھ پل گزارتے تھے۔ اس کے بعد صبح کے وقت ہم اس ہوٹل کے پاس بیٹھ جاتے تھے، بھیک مانگ کر ہی ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی جوان بچوں کے ہوتے ہوئے اتنی ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ اذیت ایسی تھی، نہ جینے دیتی اور نہ ہی مرنے دیتی تھی۔ ہم دونوں سڑک کے قریب بیٹھے کل کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے تھے، کیونکہ کل سارا دن بارش ہوئی، سڑک پر بیٹھے رہے مگر کسی نے بھی مدد نہیں کی اور نہ ہی بھیک دی۔ یہ تو شکر ہے کل والی روٹی بچی ہوئی تھی تو آج ہمارا گزارا ہو گیا۔ ابھی ہم دونوں وہیں بیٹھے تھے جب ایک کالی گاڑی بالکل ہمارے پاس رکی۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، مجھے لگا وہ ہمیں کچل دے گا۔ مجھے غصہ بھی خوب آیا۔ میں نے جلدی سے چشمہ قمیص کو الٹا کر کے صاف کیا اور پہنتے ہوئے گھور کر اس گاڑی والے کو دیکھا۔ وہ کوئی فرما بردار ڈرائیور تھا جو گاڑی مالک کے کہنے پر روک چکا تھا اور میری طرف دیکھنے کی بجائے سامنے سڑک کو گھور رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے میری نظر اس شخص پر پڑی تو میں پتھر کا ہو گیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہ سکتا تھا کہ یہ وہی ہی نقش ہے، بالکل وہی جسامت۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے سامنے آئینہ لا کھڑا کر دیا گیا ہو۔
اور پھر میں خود کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا نام عادل مرتضیٰ ہے۔ میں اپنی آپ بیتی جو میں ہمت کر کے آج کاغذ پر اتارنے جا رہا ہوں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی سنائی گئی کہانی میں سچا ہوتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں میں حقیقت بیان کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی میرے بیٹوں کی تھی، کہیں نہ کہیں غلط میں بھی تھا۔ آپ لوگ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں غلط لوگوں، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ دوسروں لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ میں 18 برس کا تھا جب میرے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے لیے گھنی چھاؤں جیسے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد مجھے تپتے صحرا میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آئی چچا اور ان کے بچوں نے میرے باپ کے گھر اور جائیداد پر قبضہ جما لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میں انٹر کر چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ تبھی میری ملاقات بشیر احمد سے ہوئی۔ وہ ایک بنگلے میں کام کرتا تھا، اس نے مجھے اسی بنگلے میں نوکر رکھوا دیا۔ میں 6 گھنٹے وہاں کام کرتا، باقی وقت تو کالج اور پڑھائی میں گزار لیتا۔ وہاں کا مالک ایک بہت رحم دل شخص تھا، وہ مجھے اپنے بچے کی طرح چاہتا اور ویسے ہی میرا خیال رکھا کرتا تھا۔ مجھے وہ شخص اپنے باپ کی طرح مہربان لگتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھائی مشکل ہوتی جا رہی تھی اور مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ تب اس شخص نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، میری فیسیں اور باقی اخراجات بھی خود بھرے۔ ایک روز وہ شفیق آدمی ایسا سویا کہ پھر اٹھ نہیں پایا۔ وہ وہ ابدی نیند سویا تو اس روز مجھے لگا ایک بار پھر میں یتیم ہو گیا ہوں۔ تب میں 21 برس کا ہو چکا تھا، ڈگری میں ابھی 1 سال رہتا تھا۔ ملک عظمت کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا جو خاصا ظالم اور جابر تھا، وہ اس کی جگہ اس بنگلے میں رہنے لگا اور ہم سب ملازمین کو گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے تو وہ خاصی خار کھاتا تھا، کیونکہ اس کا باپ مجھے اس سے بھی زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اس کا باپ اکثر اسے میری مثال دیتا تھا کہ میں کام بھی کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، جبکہ وہ صرف باپ کے پیسے پر عیاشی کرتا ہے۔ وہ مجھ سے خود ساختہ نفرت کرنے لگا، جس کا نہ تو کوئی سر تھا اور نہ ہی کوئی پیر۔ بہرحال مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگا۔ اب صرف کالج پیپر دینے جاتا تھا۔ آخری سیمسٹر میں میرے ساتھ ایک بھیانک حادثہ پیش آیا، جس میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، ساتھ میں مجھے ڈگری بھی نہیں مل سکی۔ 2 سال تک ایسے ہی بھٹکتا رہا۔ وہاں مکان واپس کر کے میں ایک ہاسٹل میں رہنے لگا، ساتھ ساتھ نوکری بھی جاری رکھی۔ جلدی ایک ہوٹل میں مینیجر کی نوکری لگ گئی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر دوبارہ کرائے پر لے لیا۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ ایک فیملی زندگی نہ گزار سکے۔ اس کا گھر مالک بہت بڑا آدمی بن چکا تھا، وہ اپنی کاروبار دبئی میں پھیلا چکا تھا۔ اس نے سستے داموں مجھے یہ گھر بیچ دیا۔ میں نے جلدی خرید لیا۔ میں 35 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک روز پاؤں پر چوٹ لگی تو ہسپتال جانا ہوا۔ وہاں میں نے بشیر احمد کو دیکھا، جو میرے محسن تھے، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا تھا۔ میں ان سے ملا، ان کے حصے کا بل ادا کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ ان کو کینسر ہے۔ ایک بیٹی تھی جو ساتھ کھڑی رو رہی تھی، مجھ سے 12 برس چھوٹی تھی، مگر اس شخص نے آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ مجھ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، بس ایک اچھی سکون بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ 2 کمرے کے اس گھر میں بھی ہم ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوئے تو میں نے ایک حال کمرہ اوپر چھت پر ڈلوا لیا۔ دھیرے دھیرے ہم خوشحال ہوتے گئے۔ میں نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے تھے کہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول سکتا تھا۔ باقی میری بیوی کو بھی چند کنال زمین وراثت میں ملی تھی، ہم اسے استعمال میں رہ سکتے تھے۔ بس پھر بیوی کے کہنے پر میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لیا۔ میری بیوی کھانا بنانے میں میرا ساتھ دیتی تھی، ہم بہت خوش تھے۔ بڑا بیٹا ولید پیدا ہوا تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ مجھے لگا کہ میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی جو کچھ عرصہ زندہ رہی، مگر پھر فوت ہو گئی۔ سب سے آخر پر میرے چھوٹے بیٹے احمد نے پیدا ہو کر ہماری فیملی کو مکمل کر دیا۔ ایک بیٹی کی خواہش
تو تھی مگر مجھے بیٹوں کے نصیب سے ڈر لگتا تھا، نہ جانے شادی کے بعد ان کا شوہر کیسا ہو اور ان کا خیال رکھنے یا نہ رکھے، مجھے بہت خوف زدہ ہوتا۔ بیٹی نہ ہوئی تو میں نے کبھی اس کی کمی اظہار نہیں کیا، البتہ میری بیوی اکثر اس خواہش کا اظہار کرتی تھی۔ ہم نے ہزاروں دعائیں مانگی مگر احمد کے بعد کوئی بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آ سکا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور مجھے ان کی بہت فکر تھی۔ میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتا تھا جس سے ہمارا اچھا گزارا ہو رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ انسان کی فطرت میں لالچ ہے، میں بھی لالچی ہوتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بچوں کو سب سے بہترین مستقبل دوں۔ ولید پر میں نے بہت توجہ دی تھی، اسے ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتا اور اس کو خوب پڑھایا کرتا تھا۔ احمد کے وقت ریسٹورنٹ میں کام زیادہ ہوتا تھا تو میں اس پر اتنی توجہ نہیں دے پایا۔ ولید بڑا تھا، مجھے وہ احمد سے بھی زیادہ پیارا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان دونوں میں فرق کر بیٹھا تھا۔ ولید کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے اسے ایک سائیکل ہے گفٹ کی، جب کہ احمد 8ویں جماعت میں اچھے نمبر آئے تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ان دنوں میں بہت مصروف تھا اور بیٹے پر توجہ نہ دے پایا، اس نے یہ برے طریقے سے محسوس کی تھی۔ پھر اکثر ہی ایسے واقعات ہونے لگے، ولید مجھ سے کوئی خواہش کرتا تو میں فوراً پوری کر جاتے، جبکہ احمد کی خواہشیں میں آج یا کل پر ٹال دیتا تھا۔ جس روز احمد کے 9ویں جماعت کے پیپر تھے، اس نے مجھ سے ایک پین لانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے ولید کی کتاب تو لے آیا مگر وہ پین مجھے بھول گیا۔ احمد ساری رات اس بات کو لے کر روتا رہا۔ میں نے اسے منایا اور وعدہ کیا کہ صبح سکول جاتے ہوئے اسے پین لازمی لے کر دوں گا، مگر صبح اتنا بڑا آرڈر آیا کہ میں سب کچھ بھول گیا اور بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ریسٹورنٹ چلا گیا۔ احمد اٹھا، پین مانگا تو میں نے اسے بڑے طریقے سے جھڑک دیا، جس کی وجہ سے اس نے دوبارہ مجھے اس پین کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے، اس لیے اب زیادہ بحث نہیں کرتا، مگر اس بچے نے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ولید کو باہر کے کھانے بہت پسند تھے، اکثر ریسٹورنٹ میں جو بنتا میں ولید کے لیے لازمی طور پر لایا کرتا تھا۔ جب احمد کہیں نظر انداز ہو جاتا تھا، وہ مجھ سے چاکلیٹ لانے کی خواہش کرتا، تم اسے منع کر دیتا کہ اس سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ وہ بچہ تو محسوس کر جاتا، وہ بھائیوں کی جگہ کمپیوٹر رکھنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے اجازت نہیں دی۔ جبکہ ولید نے اپنی پسند کے سبجیکٹ رکھے تھے، میں عید پر 4 اگست پر اپنے اور ولید کے ایک جیسے کپڑے بنواتا تھا، مگر کیونکہ ابھی احمد چھوٹا تھا اور اسے ایسی باتوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے اس کے کپڑے ہمیشہ ہم دونوں سے مختلف ہوتے۔ اس نے کئی بار خواہش کی تھی کہ وہ میرے جیسے کپڑے پہننا چاہتا ہے۔ میں نے ایک عید پر اس کے جیسا سوٹ خریدا بھی، لیکن مگر پہن نہیں پایا کیونکہ ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ رش تھا۔ اس دن تو مجھے گھر آنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں میں شرط لگی ہوئی ہے کہ بابا ولید کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں یا پھر احمد کے جیسے۔ میں نے اس وقت ولید کے جیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ احمد مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ ان کے بچپن کے چھوٹے موٹے واقعات تھے جو مجھے تو عام سے لگتے تھے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بچے پر وہ کس طرح سے اثر کر رہے ہیں۔ میرے موبائل کے وال پیپر پر ولید کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ریسٹورنٹ بھی ولید کے نام سے بنا ہوا تھا، اور میری یہ ساری باتیں برے طریقے سے محسوس کرتا تھا۔ ولید اسے کہتا کہ امی ابو تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہیں، تو احمد اس مذاق سمجھنے کی بجائے سیریس ہوتا جاتا تھا۔ مجھے احمد کی فکر تو تھی، مگر میں کبھی اس طرح سے جتا نہیں پایا جس طرح سے میں ولید کی فکر جتایا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑا ہے، بہت جلد میرا سہارا بن جائے گا، نہیں جانتا تھا کہ قسمت دور کھڑی مجھ پر ہنس رہی ہے۔ سالوں کے سال گزر گئے جب میرے بیٹے ولید نے 12ویں میں ٹاپ کیا، جبکہ اس سے 2 سالہ بیٹا احمد پہلی بار میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اس کے فیل ہونے نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ مجھے ولید کی فکر نہیں تھی، بس میں احمد کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ نہ جانے اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اگر وہ پڑھ نہیں پائے گا تو پھر اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ان دنوں میں بہت خوف زدہ رہنے لگا تھا۔ تب ہی ایک روز زلزلے کی زد میں آتے ہوئے ہمارے ریسٹورنٹ کا ایک حصہ ٹوٹ کر اینٹوں کی صورت بکھر گیا۔ اس کو سیٹ کروانے کے بھی پیسے نہیں تھے، بڑا بیٹا انجینئر بن رہا تھا اور پیسے بہت لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے ریسٹورنٹ سیٹ کروانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تو میں نے قرض لے لیا۔ احمد کو میں نے کہہ دیا کہ اب کی بار تم نے اچھے نمبر نہیں لائے تو گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ وہ بچہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کم عمری میں ہی اس کے ہاتھ موبائل لگ گیا تو اکثر موبائل چلاتے ہوئے پایا جاتا تھا۔
میں بڑے بیٹے خوب ساتھ دیتا جبکہ احمد کو اکثر مجھ سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ دن گزرتے گزرتے گئے، ولید کی کامیابی کا سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا جاتا، جبکہ احمد کی فکریں مجھے رات کو سونے نہیں دیتے تھے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس روز احمد کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا، کیونکہ اس کے میٹرک کا رزلٹ تھا۔ ایک بار پھر وہ بڑے طریقے سے فیل ہو چکا تھا اور میری رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ سے پوچھا کہ وہ چاہتا کیا ہے تو وہ کہنے لگا آن لائن ورک سیکھنا ہے۔ تب آن لائن ورک نیا نیا آیا تھا، مجھے بہت غصہ آیا اور بیٹے کو خوب مارا اور اسے گھر سے نکال دیا، کیونکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ غصے میں سے گھر سے نکال دیا۔ بیوی مجھے روکتی رہ گئی مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ سارا دن گزر گیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو بیٹے کی محبت اچانک بیدار ہوئی، تو اسے ڈھونڈنے کے لیے میں گھر سے نکل گیا۔ جہاں جہاں ہو سکتا تھا میں نے اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا، اور رو رو کر ہم دونوں میاں بیوی کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، مگر ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ 10 سال بیت گئے مگر میرا بیٹا مجھے نہیں ملا۔ بڑا بیٹا پڑھ لکھ کر گیا، اچھی نوکری اور گھر ملا تو ہمیں بھی ساتھ لے گیا۔ پھر ہم نے اس کی شادی کر دی۔ شروع میں تو بہو کا رویہ بہت اچھا تھا، مگر پھر اس کے دوست اور ایرے غیرے لوگ ہمارے گھر آنے لگے تو ہم شریفوں کو یہ کہاں برداشت تھا۔ وہ لوگ ماڈرن قسم کے تھے اور اس طرح کی باتیں انہیں عام لگتی تھی۔ بیٹا بھی بیوی کا ساتھ دیتا تھا، ہم نے زیادہ روک ٹوک کی تو بہو ہم سے بدظن ہو گئی۔ پھر بوڑھے ہونے کی وجہ سے اکثر طبیعت خراب ہونے لگی۔ کبھی میں بیمار ہو جاتا تو کبھی میری بیوی، یوں بہو بیٹے کو کام چھوڑ کر ہماری خدمت کے لیے گھر آنا پڑتا اور ہسپتال لے جانا پڑا تو ان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی۔ ایک روز بہو کے چچا زاد بھائی آئے تو جو اس سے بہت بے تکلف ہو رہے تھے، میں نے اسے ڈانٹ دیا تو بہو نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹے نے بغیر جانچ پڑتال کیے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ بڑی مشکلوں سے ہم دونوں میاں بیوی محلے سے جان بچا کر بھاگے اور سڑک پر بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگے۔ آج چھوٹے بیٹے کو سامنے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے لگا شاید میرے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہے، ورنہ اتنے برسوں بعد ہمارا بیٹا ہم سے کہاں ملنے آئے گا۔ وہ تو ہمیں بھول چکا ہوگا، جیسے بڑے بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا، چھوٹا بیٹا ہی ایسے ہی کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ چھوٹے بیٹے نے میرے سامنے جوڑ دی اور کہنے لگا، بابا جی میں نے آپ کو بہت تکلیف دی جس روز آپ نے گھر سے نکالا تھا، اسی روز میں نے سوچ لیا تھا کہ بہت کامیاب ہو کر واپس لوٹوں گا، یہاں تک کہ آپ بھی ولید بھائی کی طرح مجھ پر فخر کرنے لگیں گے۔ اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور اس کے سامنے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا تم مجھے معاف کر دو، تم دونوں بھائیوں میں نے فرق کیا اور آج حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ بڑے بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور ہمیں یہاں بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ چھوٹے نے بات سنی تو غصہ کرنے لگا اور کہنے لگے، بڑے بھائی کو تو میں دیکھ لوں گا، فی الحال آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ اس گاڑی میں بیٹھتے ہی اسی نے اپنا کام کر دکھایا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بیوی کو بتایا تو وہ بیٹے سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت عرصے بعد مسکراتے تھے۔ بیٹے کے ساتھ اس کے چھوٹے سے بنگلے میں آ گئے۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اتنا کامیاب ہو چکا ہے۔ خیر دن گزرتے گئے، ہم دونوں میاں بیوی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بیٹے نے ماں کا علاج کروایا تو پتہ چلا کہ اس کی دید واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بیٹا نیا گھر بنوا رہا تھا، اس لیے مجھے نگرانی کے لیے وہاں بھیجا تو میں نے دیکھا ایک مزدور بغیر ٹانگ کے کام کر رہا تھا۔ شکل پر نظر پڑی تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا، وہ میرا بڑا بیٹا تھا۔ میں کانپتے ہوئے اس تک جہاں پہنچا اور پوچھا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، بابا میں نے آپ کو گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا، میں نے آپ کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا مگر آپ مجھے کہیں نہیں ملے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ تبھی میرے بیٹے نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، نوکری چلی گئی، آفس کی طرف سے جو گھر ملا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اپنا گھر تو وہ پہلے ہی بیچ کر کہیں انویسٹ کر چکا تھا، وہاں سے اسے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو گیا، یوں وہ جو چاہتا تھا وہ نہ ہو سکا۔
بیوی نے اسے کنگال دیکھا تو وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب کوئی کام نہیں ملا تو وہ یہاں مزدوری کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگا اور اسے گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا کتنا اذیت سہتا رہا تھا اور میں انجان تھا، ایسے ہی اسے غلط سمجھتا رہا۔ بے شک اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا تھا، مگر ماں باپ اولاد کو مشکلوں میں کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی پگھل گیا اور اسے چھوٹے بیٹے کے گھر لے آیا۔ میرا چھوٹا بیٹا آن لائن ورک کر کے لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ جب اس نے بڑے بھائی کی بات سنی تو اسے معاف کر دیا اور اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ دونوں بھائی ساری ساری رات جا کر کام کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھا، ہم ایک بار پھر خوشحال زندگی جینے لگے تھے۔ ریسٹورنٹ تو بہت پہلے ہی بچوں کے کہنے پر بیچ دیا تھا۔ جب میرے بیٹے کو پتہ چلا کہ میری دلی خواہش تھی کہ میرا اپنا ریسٹورنٹ ہو، تب اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی ایک ریسٹورنٹ بنوائے گا۔ اس نے ریسٹورنٹ کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، ہم جیسے تو نئی زندگی میں مل گئی تھی۔ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بڑے بیٹے کی بیوی اس سے طلاق لے چکی تھی۔ آج کل میری بیوی رشتے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسی دو لڑکیوں کو اس گھر میں بیاہ لائے جو دونوں بہنیں ہوں، تاکہ کل کو وہ لڑے جھگڑے نہ اور ان کے بچوں کا احساس بھی کریں۔ بالآخر میری بیوی کو اس کی مرضی کا رشتہ مل گیا۔ لڑکیاں بہت سکھڑ اور سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، کم تھی، مگر احساس میں ان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دونوں بیٹوں کی شادیاں ہوئی تو ہمارے گھرانے کا شمار خوشحال لوگوں میں ہونے لگا۔ دونوں بہویں بہت اچھی تھی، ساس اور میرا خوب دھیان رکھتی تھی، شوہروں کی بھی خدمت کرتی تھی۔ ان کے آنے سے یہ عمارت گھر لگنے لگی۔ انہوں نے گھر کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، مگر ہر چیز کے لیے مشورہ اپنی ساس یعنی میری بیوی سے لیتی تھی۔ ہم دونوں کی خوب عزت کرتی تھی۔ شام کی چائے وہ ہمارے ساتھ پیتی۔ ہمارے گھر کا ایک اصول تھا کہ چائے سارا دن ہر کوئی مصروف رہے، لیکن رات کو ڈنر کے وقت سب اکٹھے ہو جاتے۔ میری بہویں بہت اچھی تھی، انہوں نے دونوں بھائیوں کو توڑنے کی بجائے جوڑ دیا تھا۔ بڑے بیٹے کا علاج ہوا تو مسکن ٹانگ لگا دی گئی، جس سے وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ آج دونوں بیٹوں کی کامیابی دیکھ کر فخر سے سینہ چوڑا ہو گیا۔ جتنا خدا کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میں نے ایک خدا سے کتنے شکوے کیے تھے، مگر اس نے سب کچھ لے کر مجھے بہتر سے بہترین نواز دیا تھا۔ ختم شد کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔